बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। बड़ी खबर की तस्दीक हो गई है। पहले हम ज़राए से बात कर रहे थे कि ज़राए से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब वाज़े तौर पर बड़ी खबर की तस्दीक हो गई है। और तस्दीक ये हुई है कि आज जो खुसूसी कमेटी का इजलास था, उसके बाद ये बात वाज़े हो गई है कि शरीफ ख़ानदान नून लीग को पहली बड़ी शिकस्त हो गई है। और पहले मामले के ऊपर, सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर नून लीग को शिकस्त हो गई है। और वो मामला है कि जो काजी फाइज ईसा के लिए जो आइनी अदालत बनाई जा रही थी, उसके ऊपर तस्दीक हो गई है कि आइनी अदालत के मुतालबे से मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। और बड़ी खबर तो ये भी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मौलाना फजल रहमान से इस बात पर इत्तफाक कर गई है कि आइनी अदालत जो है वो नहीं बनाई जाएगी। वो हमारे दोस्त हैं अहमद जंजुआ, जिनको आपको पता ही है कि अगवा किया गया था और वो काफ़ी दिन अगवा रहे। फिर बाद में उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा और पता नहीं उनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं कलाशनकोफ और किस किस तरह का बारूदी मवाद अहमद जंजुआ के ऊपर डाला गया। तो अहमद जंजुआ ने बड़ा प्यारा ट्वीट किया हुआ था कि तारीख जो है, पता नहीं उन्होंने तारीख का हुआ था या पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान कैसे बिलावल को माफ़ कर सकता है कि उन्होंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अपनी वालदा और जस्टिस दुराब पटेल के ख्वाब और उनके नज़रिए और उनके मौक़िफ़ और उनके मुतालबे से बेवफाई कर दी है। वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो बार बार कह रहे थे कि आइनी अदालत के ऊपर तो आइनी अदालत मेरी रेड लाइन है, अब वो बिलावल भुट्टो जरदारी आइनी अदालत की रेड लाइन से पीछे हट गए हैं। अब तक इस खबर की तस्दीक हो रही है। देखें, एक तो मैं पहले बताऊं, संजय साधवानी साहब जो हैं, जो रिपोर्टर हैं कराची से, ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी एक खबर ARY पे ब्रेक की है जिसमें उन्होंने बताया है कि कल रात को जो मुलाकात हुई उसमें मियां नवाज शरीफ ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके मसौदे पर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं अब मौलाना साहब को ज़बान दे चुका हूँ, मैं इस ज़बान से पीछे नहीं हट सकता। ये तो है संजय साधवानी की बात। और जो हमारे दोस्त हैं बशीर चौधरी, उन्होंने भी उर्दू न्यूज़ पर ख़बर लगाई है और उन्होंने कहा है कि उस कमेटी में शामिल एक मेंबर ने नाम ना बताने की शर्त पर ये इस बात की तस्दीक की है कि जो आइनी अदालत का मामला है वो अब जो है ज़ेरे गौर नहीं है। और सबसे पहले ये क्रेडिट जाता है हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर, जिन्होंने कल रात को ये बात ब्रेक कर दी थी और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये ब्रेक कर दी थी और उन्होंने बता दिया था कि आइनी अदालत वाले मामले से तो पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है। लेकिन ये सारी बातें एक साइड पे, संजय साधवानी की खबर एक साइड पे, बशीर चौधरी की खबर एक साइड पे, ये फ़हीम अख्तर मलिक की खबर एक साइड पे, हमारे दोस्त तीन वाले जो हैं रिजवान ग़िलज़ई, ज़ुबैर अली ख़ान, उमर जट, उनकी खबर एक साइड पे। और आज वैसे उस कमेटी के इजलास के फ़ौरन बाद सबसे पहले आई थिंक उमर जट ने जो है ये खबर आज ब्रेक उन्होंने की इस कमेटी के इजलास के बाद के पीछे हट गए। यानी जो लाहौर वाली मीटिंग थी उसके हवाले से फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने रात को बता दिया था, लेकिन आज जो खुसूसी कमेटी थी उसके बाद उमर जट ने बता दिया था। लेकिन ये सारे रिपोर्टर एक साइड पे, आपको पता है कि ज़्यादा मज़ा उस वक्त आता है जब जो टाउट्स हैं उन टाउट्स में से कोई टाउट ये बता दे कि हाथ हो गया है, शिकस्त हो गई है। तो टॉप 5 जो टाउट्स हैं, टॉप 5 टाउट्स में से एक यानी मेरे नज़दीक तो वो नंबर 1 टाउट हैं, लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक वो नंबर 2 टाउट हैं। तो उस टाउट ने भी अब ये कह दिया है कि नून लीग को शिकस्त हो गई है और शिकस्त फाश हो गई है और नून लीग को सरेंडर करना पड़ गया है। और उस टाउट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो नून लीग है वो उसको शिकस्त हो गई है और आइनी तरमीम में जो आइनी अदालत का मामला है उससे नून लीग पीछे हट गई है। तो ये उस टाउट को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा मेरे दिल को सुकून मिला, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि ये वही टाउट है। ये गंदे, नीच, गलीज, मकरूह लोग जो पिछले हमें 2 महीने से बता रहे थे कि आइनी अदालत तो बन गई, कम वट में ये तो आइनी अदालत बनेगी, इससे रास्ता वापसी का नहीं है। और ये वही टाउट्स हैं जो पिछले 2 माह से मैं बता रहे थे कि नंबर गेम पूरा है, लेकिन अब वही टाउट ये बता रहा है कि नून लीग को शिकस्त फाश हो गई है। इस वक्त तक की सूरत हाल यही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ अभी तक डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ आपको पता है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के लिए जो कुछ वो करवा सकते हैं वो करवाएं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे कि पाकिस्तानियों ने उनको वोट नहीं दिया, तो अब पाकिस्तान को जितना वो तबाह और बर्बाद कर सकते हैं करें, जितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि उनका मुल्क तो यूके है, उनका मुल्क तो उनका तो रहन सहन आगे जो है वो लंदन में। उन्होंने यूके में रहना है, लंदन में रहना है, असासे बाहर, जायदादें बाहर, औलादें बाहर, कारोबार बाहर, मफाद बाहर, इलाज बाहर, सब कुछ बाहर, सुकून बाहर, मज़े बाहर, सफ़र बाहर, रहना वहाँ बाहर। अभी तो मियाँ साहब जो हैं वो अगर नहीं जा पा रहे तो वो उसकी वजह यह है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा। वाज़े तौर पे उनके ऊपर एक गैर एलानिया पाबंदी है उनके सफ़र करने पर। और ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब का पासपोर्ट कहीं और लेकर रखा गया हो कि आप नहीं जा सकते जब तक आप ये आइनी तरमीम नहीं करवाएंगे। लेकिन अब ये बड़ी एक पेशरफ्त है
اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ نظر بھی آ گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کل رات کو ہی کسی نے شریف خاندان سے بتا دیا تھا ان کو یا ان کے کسی فیملی ممبر کو کہ جناب اللہ کی مرضی اور معذرت نہیں ہو سکا اور یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو قاضی صاحب جو ہیں اس لیے آج بہت ڈسٹرب، جو وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے ان کے مطابق قاضی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نمبر گیم ان کے پاس مولانا کے بغیر، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے رہے کہ مولانا کے بغیر بھی نمبر گیم پورا ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ کیسے نمبر گیم پورا ہے مولانا کے بغیر، کہ مولانا کے بغیر آپ کو قومی اسمبلی میں 13 ممبر چاہیے، 12 مولانا کے بغیر، اور سینٹ میں آپ کو چاہیے تقریباً 7. کیسے 7 سینیٹر آپ توڑیں گے؟ کیسے توڑیں گے 7 سینیٹر؟ کیسے آپ 12 MNAs توڑیں گے؟ ہمیں بتایا جاتا تھا نمبر پورا ہے، مولانا کے بغیر بھی پورا ہے. اور یہ پتہ نہیں ان میں سے بھی کسی مکروہ کردار نے بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ مولانا کے بغیر بھی ہمارا نمبر گیم پورا ہے. لیکن اب مولانا کے یہ کریڈٹ آپ کو مولانا کو دینا پڑے گا، اس کریڈٹ سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں وہ مولانا صاحب کا جو میرپور خاص والا جو ان کا جلسہ تھا، تو وہ میری ایک عادت ہے، اور یہ جب ہم روف کلاسا صاحب اور عامر متین صاحب کی ٹیم میں تھے تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کو ایونٹ ہو تو اس ایونٹ کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں، اس کو پوری طرح سے دیکھیں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پروگرامنگ میں کام کرتے تھے چینلز میں، تو ہوتا یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو ویب سائٹس ہیں، ویب سائٹس کو دیکھ لیا، وہاں سے خبریں کے پرنٹ لے لیے اور وہاں سے خبریں پڑھ کے اور سٹوری تیار کر لی. تو کلاسا صاحب اور عامر متین صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بیسک چیز سکھائی کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو، جب بھی کوئی ایونٹ ہو، تو آپ نے اس ایونٹ کا اگر ویڈیو موجود ہے تو اس کو پوری ویڈیو کو سنیں، شروع سے آخر تک آپ کو یونیک چیز ملے گی. تو میں نے وہ جب سنا تو پھر ایک تو غفور حیدری صاحب کا خطاب اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوا تھا، اس کو میں نے رپورٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر. اور پھر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک ترانہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، ان کے ایک کارکن تھے، انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا. تو وہ میں نے نا ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر جس میں ہم ذرا آپس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں. تو پرسوں میں نے اس گروپ میں وہ لکھا تھا اور آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، رضوان غلزئی صاحب کو ٹویٹ میں اور ٹیگ بھی کیا رضوان غلزئی صاحب کو، وسیم ملک اور ان سب کو، زبیر علی خان کو، جس میں اس نے ترانہ پڑھا تھا مولانا صاحب کے کارکن نے کہ دلدار تھا دلدار ہے دلدار رہے گا، محمود کے بیٹے سے ہمیں پیار رہے گا. تو میں نے اوپر لکھا ہے رضوان غلزئی صاحب کو کہ اب تک کی صورتحال، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں نا رضوان غلزئی اور زبیر علی خان اور فہیم اختر ملک صاحب، یہ تو روز ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ مت جو اس بات پر کہ مولانا سرنڈر کر جائے گا، مولانا مینیج ہو جائے گا، کوئی وزارت لے لے گا، کوئی گورنری لے لے گا، کوئی عہدہ لے لے گا، بھول جو اس بات کو. ہاں علی شیر صاحب کے ساتھ میری رات بھی کوئی 15 منٹ بات ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں. علی شیر صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح سے نہیں جائیں گے. تو میں نے اس لیے وہ ٹویٹ کیا ہے، میں نے کہا جی اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب، کیونکہ یہ کریڈٹ مولانا صاحب کو دینا پڑے گا، پہلی جیت تو مولانا کی اور پاکستان کی اور پاکستانیوں کی ہو گئی ہے. اگر یہ اینڈ تک یہی صورتحال رہتی ہے کہ مولانا صاحب ڈٹے رہتے ہیں اور آئینی عدالت نہیں بنتی، آئینی عدالت نہ بننا نا، یہ تو سب سے بڑی پاکستانیوں کے لیے خیر کی خبر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اینڈ تک کرم کرے اور یہ ہو جائے اور قاضی سے اس ملک کی، پاکستان کی جان چھوٹ جائے. ہاں ان کو حسن نواز کی کمپنی میں نواز شریف رکھوا دیتے ہیں یا حسین نواز کی کمپنی میں رکھوا دیتے ہیں، ملازم رکھوا دیتے ہیں، اس سے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی تنخواہ پہ. بلکہ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو بہت اچھی تنخواہ پہ رکھا جائے، اور صرف قاضی صاحب کو نہیں، قاضی صاحب کے جو یہاں پہ 4-5 جو اسپوکس پرسنز ہیں صحافی، ان کو بھی، ان کی بھی کوئی وہاں پہ کوئی اچھی طرح ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، ان کو آن لائن کام دے دیا جائے، کوئی کمپنی کی مارکیٹنگ دے دی جائے. لیکن شریف خاندان جو ہے نا، وہ کبھی بھی جو اس طرح کی وفادار ان کے ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے ملازم ہوں، جتنے بھی ان کے وفادار ہوں، جتنے بھی ان کے ٹاؤٹ ہوں، جتنے بھی ان کے لیے کام کرنے والے ہوں، کبھی بھی ان کو اپنی ذاتی ملازمت پر نہیں رکھتے، کیونکہ ذاتی ملازمت پہ وہ پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں. اس طرح کے جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو سینیٹر بنا دیتے ہیں، کسی کو کوئی اور چیز کر دیتے ہیں، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اوبلائج بھی کر دیں اور ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ تنخواہیں ملتی رہیں، نہ کہ ان کو شریف خاندان اپنی ذاتی جیب سے پیسے دے. تو یہ شریف خاندان ہمیشہ یہی کرتا ہے. تو اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ قاضی صاحب کو یہ بڑا واضح ہے کہ قاضی صاحب کو جو ہے اب نون لیگ جو ہے وہ یا تو سینیٹر بنوائے گی یا کوئی اور جو ان کے ساتھ وعدے وعید ہوں گے وہ کریں گے. لیکن یہ بات اس وقت تک طے ہے جو جی سامنے آ رہی ہے کہ آئینی عدالت تو نہیں بن رہی. تو باقی اگر جو سچویشن چینج ہو رہی ہے، کیونکہ آج 7 بجے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہے، وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر ایک اور چیز جو ہے
وہ یہ ہے کہ آج کابینہ کا اجلاس تھا، وہ نہیں ہوا۔ آج سینٹ میں انہوں نے کل جیو نے خبر چلائی تھی کہ آج سینٹ سے پاس کروا لی جائے گی آئینی ترمیم، وہ نہیں ہوگی۔ قومی اسمبلی میں بھی ظاہر مسودہ پیش نہیں ہوگا۔ خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کل تک ملتوی ہو گیا، کل 12 بجے تک۔ تو یہ اس وقت حالات اور صورتحال ہیں۔ نون لیگ بہت پر اعتماد تھی اور قاضی صاحب کے جو سہولتکار ہیں وہ بہت جو ہے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ قاضی تو ہوگا، لیکن اس وقت یہی ہے کہ قاضی کے معاملے پہ سرنڈر ہو چکا ہے۔ گو کہ ایک اور خبر جو ساتھ یہ ہے جس کا اب شدت سے انتظار ہے کہ جو اگلا چیف جسٹس ہے اس کے معاملے پہ پینل آئے گا، اس میں مولانا صاحب کی کیا رائے ہے، یا منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ ایک خبر تو اب یہ کنفرم ہو گئی نا کہ قاضی تو اب نہیں ہے گیم میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل میں دیکھ رہا تھا جن کی قاضی صاحب سے بہت محبت ہے اور جنہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے کھیل میں قاضی کا پورا ساتھ دیا ہے، تو ان کا بھی میں رونا دھونا دیکھ رہا تھا۔ صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور آہیں تھیں، سسکیاں تھیں اور آہو بکا تھی، چیخو پکار تھی، اور بالکل ایسے سینہ کو بھی ہو رہی تھی اور بالکل صف ماتم بچھی ہوئی تھی کہ ہائے قاضی نہ رہا، ہائے قاضی نہ رہا۔ بہت اس وقت تکلیف میں تھا وہ ٹی وی چینل۔ ظاہر ہے ان کی تکلیف سمجھ آتی ہے کہ وہ بینیفیشری تھے قاضی فائز عیسیٰ کے، وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں، اور ان کو خوف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ رہا تو یہ نظام بھی نہیں رہے گا، یہ نظام نہ رہا تو اس نظام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور باقی یہ ہے کہ ابھی چیزیں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، لیکن اس پہ ابھی تک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آئینی عدالت کے معاملے پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ مولانا ڈٹے رہے ہیں۔ باقی جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو بتائیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔